الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ 20 منٹ کے اندر آپ کو ایک ہی کمپیریزن سمجھا دوں، اور یہ کمپیریزن سورہ حج کے آخر کا ہے۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 ہے، 22ویں صورت ہے، اور اس کی آیات ہیں آیت نمبر 75 آیت نمبر 75 اور پھر 78، آئی تھنک دیٹس ہاؤ دے کال اٹ 78۔ عربی میں چننے کے لیے اختیار کرنے کے لیے 3 الفاظ ہیں، 3 سے زیادہ ہیں لیکن کم از کم قرآن میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اختیار کرنا، اختارا یختارو اختیاراً عربی کا لفظ ہے، ہمارا لفظ نہیں ہے۔ اختیار کی اصل ہے خیر سمجھتے ہیں، خیر اچھی چیز کو کہتے ہیں۔ اختیار کہتے ہیں آپ نے کوئی ایسی چیز چنی ہو جس میں اچھائی ہو، جو چیز آپ کو اچھی لگے اس کو آپ چنیں تو اسے کہا جاتا ہے اختیار۔ دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں استفاء۔ اس سے جو مستعمل لفظ اردو میں ہمارے ہاں مشہور ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقبوں میں سے ہے مصطفیٰ، وہ استفاء سے نکلا ہے۔ استفاء کا مطلب ہے کسی ایسی چیز کو چننا جو بالکل خالص ہو۔ اس کا پہلا معنی یہ ہے کسی خالص چیز کو چننا، یعنی آپ فرض کریں جاتے ہیں بازار میں جاتے ہیں کچھ سبزی وغیرہ خریدنے، تو جو خالص صاف سبزی ہو، یا آپ کوئی پروڈکٹ لینے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں 100% ہنی اور لکھا ہے 90% ہنی، تو آپ نے 100% والی چوز کی، کیوں؟ کیونکہ خالص ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی چیز کو خالص ہونے کی وجہ سے چننا اسے کہتے ہیں استفاء۔ استفاء اصل میں آتی ہے صفوہ سے، صفوہ کہتے ہیں پیورٹی کو، خلوص کو۔ کوئی چیز خالص ہو اسے کہتے ہیں صفوہ، اوکے۔ اسی لیے قرآن میں جب شہد کا ذکر ہے کہ شہد کے دریا بہہ رہے ہوں گے، من عسل مصفیٰ، ایسے شہد کے دریا جنہیں خالص کر دیا گیا ہے، مصفیٰ کا لفظ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے استفاء۔ استفاء کے دوسرے معنی بھی بہت اہم ہے، وہ بھی سمجھ لیں۔ استفاء کہا جاتا ہے جب کوئی ایسی چیز چنے جو اس کی اپنی پسند سے ہو اور اس میں کسی اور باہر کا عمل دخل نہ ہو، یعنی خالص اپنی وجہ سے کوئی چیز آپ نے پک کی، کوئی چیز آپ نے چنی۔ اب تیسرا لفظ ہے اجتباء کا، اجتباء۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرا نام ہمارے اردو کلچر میں بھی مستعمل ہے مجتبیٰ، مصطفیٰ اور مجتبیٰ، رائٹ۔ مجتبیٰ کا لفظ اجتباء سے جبو سے نکلا ہے، اور اجتباء کہتے ہیں ایسی چیز کو چننا جس کا کوئی خاص استعمال ہو۔ فرض کریں مجھے کوئی آلہ چاہیے، کوئی اسکرو ڈرائیور چاہیے مجھے، اور ایک خاص قسم کا خاص سائز کا پیچ ہے، تو اس کے لیے میں خاص آلہ استعمال کروں گا نا۔ کوئی بھی آلہ تو نہیں چلے گا، چاقو تو نہیں چلے گا، ہتھوڑا نہیں چلے گا، اس کے لیے خاص استعمال کرنا پڑے گا۔ اس قسم کی چوائس کو کہتے ہیں اجتباء، یعنی اس کا ایک خاص مقصد ہے، اس مقصد کے لیے یہ چوائس کی جا رہی ہے۔ جیسے اگر آپ انٹرویو میں جاتے ہیں، اگر میری جاب، میں پہلے ہیومن ریسورسز میں کام کرتا تھا، میں انٹرویو کرتا تھا لوگوں کے۔ اب انٹرویو ایک جاب اوپننگ ہوئی ہے، 5-6 لوگ آئے ہیں جاب اپلائی کرنے۔ اب وہ لوگ جو آئے ہیں، ہر ایک کا انٹرویو ہوا، آخرکار میں نے ایک کینڈیڈیٹ کو میں نے جاب دے دی، اس کا انٹرویو اچھا گیا تھا۔ اب میرا باس مجھ سے پوچھ رہا ہے اس کو تم نے جاب کیوں دی، باقی جو 4 آئے تھے ان کو کیوں نہیں جاب دی؟ اس کا ایکسپیرینس صحیح ایکسپیرینس ہے، اس کی پرسنالٹی ہماری کمپنی میں کے ساتھ میچ کرتی ہے، اس کی سیلری ایکسپیکٹیشنز ہم افورڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت ساری چیزیں اپنے سامنے مد نظر رکھی ہوئی تھیں، اور ان کے مطابق یہ صحیح چوائس تھی۔ یعنی اس کینڈیڈیٹ کو پک کرنا یا اس آلے کو پک کرنا اور کٹ کیٹ کو پک کرنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک تو صرف میری چوائس ہے، اس کی کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ریشنل نہیں ہے، کوئی اور اسباب نہیں ہے۔ لیکن جب کسی کو ہائر کیا جاتا ہے، کسی کو جاب دی جاتی ہے، تو اس میں کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اسباب ہوتے ہیں۔ اب اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، رسول اللہ تعالیٰ چنتا ہے، فرشتوں میں سے کچھ رسول چنتا ہے، فرشتوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پیغام دیا جاتا ہے رسول کو بھیجنے کے لیے، تو وہ بھی رسول کہلائیں گے۔ یعنی جبریل بھی رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی پیغام ہی بھیج رہے ہیں نا، وہ رسول کے رسول ہیں، پھر رسول ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں سے چنتا ہے، اور وہ اللہ کہاں انسانوں میں سے بھی رسول چنتے ہیں۔ اب چننے کا لفظ جو استعمال کیا یہاں پہ، کیا کیا؟ یصطفی۔ یصطفی کے بارے میں کیا یاد ہے آپ کو؟ یا تو ایسی چیز چنی جائے جو خالص ہو،
تو خالص انسان چوز کیے گئے اور خالص فرشتے چوز کیے گئے۔ دوسری کیا ایکسپلینیشن تھی یستفی کی، استفاء کی؟ ایسی چوائس، ایسا چننا جس میں کسی اور کا عمل دخل نہ ہو، کسی کو پوچھنے کا حق نہ ہو، یہ والا کیوں، یہ والا کیوں نہیں، یہ کسی کو پوچھنے کا حق نہیں۔ یہ لفظ بہت ضروری ہے کیونکہ یہود نے کہا تھا یہ عرب کیسے آ گیا نبی، ہمیں اپنی نسل میں رسولوں کی عادت ہے، یہ عرب، یہ غلط ایڈریس پہ آ گیا جبریل، یہ غلطی سے پہنچ گئے وہاں پہ۔ اس لیے ہمارا جبریل سے جو تھوڑا سا ہماری لڑائی چل رہی ہے، ہمارا ان کے ساتھ تھوڑا پھڈا چلا ہوا ہے جبریل کے ساتھ۔ یہ انہوں نے کھل کے کہا تھا جی آپ کو وہی کون بھیجتے ہیں؟ انہوں نے کہا جبریل بھیجتے ہیں۔ نے کہا نہیں، جبریل سے تو ہماری نہیں بنتی، جبریل کو پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا آپ کی طرف۔ کوئی اور فرشتے ہوتے، میکائیل ہوتے، اسرافیل ہوتے، کوئی اور ہوتے تو ہم مان بھی لیتے، یہ جبرائیل نہیں، تو کچھ طرح جبر ہے ان میں، وہ ہم ماننے کو تیار نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں ایک طرح سے کہ تمہیں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ محمد کو کیوں نبی بنایا، کیونکہ قریش نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا، پتہ ہے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن قریش کی کوئی بڑی ہستی پہ کیوں نہیں آ گیا؟ ہمارے پاس دو ان کے بڑے قبیلے کے لیڈرز تھے، ان میں سے کسی کو کیوں نہیں نبی بنا دیا؟ ان کی تو ہمیں پہلے باتیں ماننے کی عادت ہے، وہ تو پہلے ہی ہمارے لیڈر ہیں، وہ جو کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو نبی بنایا ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ یتیم کو جس کی نہ کوئی جاگیرداری ہے، نہ اس کی کوئی کوئی فالوئنگ ہے، اور کیا نام ہے، کب سے اس کے پاس کوئی اقتدار نہیں، اس کو کہاں سے نبی بنا دیا؟ اس کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ملی تھی کیا؟ اور ہم کیا مر گئے تھے سارے، اور کوئی رہ نہیں گیا تھا؟ اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اور تمہارے تمام قبیلے کو اور بنی اسرائیل کو یہ سوال پوچھنے کا ہی حق نہیں کہ کس کو نبی بنایا اور کسے نہیں بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی چوائس ہے، اس کی اپنی استفاء ہے۔ استفاء کا مقصد یہ اس کا معاملہ، اور تمہارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، دوسری بات، آخری آیت میں اس آیت کی اور اس صورت کی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ چننے کا ذکر کیا ہے، لیکن اس دفعہ رسولوں کے چننے کی بات نہیں ہو رہی۔ غور سے سننا، رسولوں کے چننے کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان کے چننے کی بات ہو رہی ہے۔ کون انسان اس دنیا میں ہوں گے جو مسلمان ہوں گے، اس کے بارے میں بحث ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے، تم سب کو۔ لیکن جب چننے کا لفظ استعمال ہوا، اختیار کا لفظ استعمال ہوا، تو کون سا لفظ استعمال ہوا؟ اجتباء۔ اجتباء کہا جاتا ہے کوئی ایسی چیز چنی جائے جس سے خاص کام نکالنا ہو، اور اگر کام کی نہ ہو تو چنی نہیں جاتی، اگر کام کی ہو تو چنی جائے گی، اگر بیکار ہو تو نہیں چنی جائے گی۔ اس لفظ کے استعمال میں ہی اتنی بڑی بات کہہ دی ہمارے بارے میں، آپ کے بارے میں، میرے بارے میں، میری اولاد کے بارے میں۔ ہم اس لیے مسلمان نہیں کہ ہمارے باپ مسلمان، ماں مسلمان، ہم اس لیے مسلمان نہیں کہ ہماری نسل مسلمان یا ہمارے نام مسلمانوں کے مسلمان، ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کوئی ایسی صلاحیت دیکھی ہے، کوئی ایسی اچھائی دیکھی ہے جس کو کام میں لانا چاہتا ہے، اسی لیے ہمیں مسلمان بنایا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، یعنی کوئی مسلمان بیکار نہیں، کوئی مسلمان بیکار نہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو زندگی میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے یہ تحفہ نہ دیا ہو۔ کون سا تحفہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے، یہ کسی دنیا کی اکثریت کو یہ تحفہ نہیں ملا ہوا، تمہیں اور مجھے ملا ہوا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں ایک خاص وجہ سے تمہیں دیا گیا ہے تحفہ۔ اب مجھے تو خاص مقصد کے لیے چنا گیا، جیسے کسی کو خاص مقصد کے لیے جاب میں ہائر کیا جاتا ہے۔ جب کسی کو ہائر کیا جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک جاب ڈسکرپشن رکھی جاتی ہے نا، تمہیں رکھا تو ہے، کام کی رکھا، کام کیا ہے کام تو بتا دیں۔ آپ نے مجھے قادر پایا، آپ نے مجھے پایا کہ میں اس کام کے لیے لائق، اس کام کے لائق ہوں، کم از کم مجھے جاب ڈسکرپشن تو دے دیں، مجھے کام کیا کرنا ہے۔ اب کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ایکچولی اس سے پہلے ہی جاب ڈسکرپشن تھی شروع میں آیت کے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں ایسی کوشش کرو جیسا کہ اس کی راہ میں کوشش کرنے کا حق ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہم میں سے کون اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر کرتا ہے جتنا کہ اس کا حق ہو؟ ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر کون نماز کرتا ہے جو نماز کا حق ادا کر دے؟
اللہ تعالیٰ کی خاطر کس نے حج کیا؟ جو حج کا حق ادا کر دے۔ کون قرآن پڑھتا ہے جو قرآن کا حق ادا کر دے؟ کون تدبر کرتا ہے جو تدبر کا حق ادا کر دے؟ ہم میں سے کوئی بھی چھوٹا سا بھی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے جب کرتے ہیں، جب تسبیح پڑھتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں، تو کیا ہم اتنے اعلیٰ درجے کا کرتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا؟ نہیں۔ یہاں تک کہ ہماری بہترین کوشش کے بعد بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا رب ہم سے یہ ٹوٹی پھجی نماز بھی قبول کر لے، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ ہم نے جو کچھ کیا، یہ جو الٹا سیدھا وضو ہم نے کیا، نماز میں ہزار سوچیں آئیں، ادھر ذہن گیا ادھر ذہن گیا، کھانے کی طرف گیا، افطار کی طرف گیا، تیری طرف نہیں گیا، یہ معاف کر دے، بس قبول کر لے۔ یہی ہوتا ہے نا؟ یعنی ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا جو اس کے لائق ہو۔ اب کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ میری خاطر کوشش کرنی ہے، میری خاطر مجاہدہ کرنا ہے، ایسا کہ جو اس کا حق ادا کر دے، حق کا جہادی ہی۔ یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ یعنی جاب ڈسکرپشن ایسی جو ناممکن۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جاب ڈسکرپشن وہ ہے جو ناممکن ہے۔ اب یہ جاب ڈسکرپشن دینے کے بعد مبارک ہو جی آپ کو چن لیا گیا ہے۔ یار جاب ڈسکرپشن تو ناممکن ہے، مجھے چن لیا گیا ہے، میں تو کر ہی نہیں سکتا۔ پھر فوراً کہا، لوگ کلام کا جو تسلسل ہے اس کو اپریشیٹ کریں۔ فوراً کہا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل رکھی نہیں، تم فکر نہ کرو۔ ٹھیک ہے جاب ڈسکرپشن امپاسبل ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس کو پاسبل بنانا تمہارا مسئلہ نہیں، وہ میرا مسئلہ ہے۔ میں نے تمہارے لیے اس دین میں کوئی مشکل رکھی ہی نہیں۔ حرج کے معنی ہوتے ہیں جب آپ کسی چیز کی وجہ سے ٹینشن میں آ جائیں۔ حرج کہتے ہیں ٹائٹنس کو، جو تنگ ہو نا جگہ، تنگی اصل لفظ ہے، مشکل نہیں، تنگی، لٹرلی تنگی۔ جب سانس کی تنگی ہو اسے بھی حرج کہتے ہیں، جب جگہ کی تنگی ہو اسے بھی حرج کہتے ہیں۔ یعنی اس دین میں تمہارے لیے کشادگی ہے، کھلا دین ہے، اس میں تنگی ہے ہی نہیں تمہارے لیے، تمہیں ڈسکمفرٹ ہوگی ہی نہیں۔ اچھا اب میں اطمینان سے بیٹھ گیا، چلو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ اس دین میں کوئی خاص مشکلیں نہیں ہوں گی، اس میں کوئی تنگی نہیں ہوگی، مجھے اطمینان آ گیا۔ اب یہ ایک ہی آیت ہے، اس آیت کا اگلا حصہ پڑھیں۔ اگلے حصے میں کیا کہا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم ہی کی ملت کا حصہ ہو، اسی کے دین کا حصہ ہو، اسی کی سنت کا حصہ ہو، اسی کی کوششوں کا حصہ ہو۔ اب جیسے ابراہیم علیہ السلام کے نام کا ذکر آیا، اب فوراً کچھ اندازہ کیجئے ان کو کیا کچھ کرنے کو کہا گیا تھا، کیا آسان چیزیں کرنے کو کہا گیا تھا؟ ابھی تو مجھے کہا تھا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، بائی دا وے تمہارا کام بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا ہے، تم اسی ملت سے ہو جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ کیا کیا کام کرنے کو دیے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو؟ ذرا آگ میں تو کود کے دکھا دو، ذرا گلی کوئی نہیں۔ اچھا ذرا یہ چاقو لے کے کیا کرنا؟ یہ جو بچہ ہے نا تمہارا، ایک ہی بیٹا ہے تمہارا، جو ناز ہے تمہارا بیٹا، اس کو لے جاؤ پہاڑ پہ لے جاؤ اور جا کے اس کو کاٹو، جاؤ کاٹو۔ اور اس سے مشکل تو میں کہتا ہوں صحرا کے درمیان، اور وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کے واپس مڑ کے آ جاؤ، پوچھنا بھی مت، وہ میرے حوالے۔ سبحان اللہ، یہ آسان کام ہے؟ اس میں سے کوئی بھی آسان تو معلوم نہیں ہوتا، یہ تو ناممکن سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ کیسا کلام ہے کہ مجھے ایک دفعہ تو کہہ دیا کہ اس میں کوئی مشکل ہوگی ہی نہیں، تمہارے لیے تو کوئی مشکل رکھی ہی نہیں، لیکن یاد رکھنا تمہارا کام بھی ابراہیم علیہ السلام کے کام کی طرح ہے، تم بھی انہی کی ملت میں سے ہو۔ یہ تو بہت متضاد سی بات لگتی ہے، ایک طرح سے کانٹرڈکشن معلوم ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی بڑی عظیم حکمت ہے۔ اگر وہ چیزیں جو ناممکن تھیں، جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسان کر دی گئیں کہ نہیں؟ چاقو نے کاٹنے سے انکار کر دیا، آگ نے جلانے سے انکار کر دیا، صحرا نے مارنے سے انکار کر دیا، صحرا میں سے پانی نکل آیا، اب تب تک نکل رہا ہے، رائٹ؟ تو جب وہ مشکلیں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حل کر دے گا تو تمہیں کیا رہ گیا کمپلین کرنے کا؟ جو کہتا ہے انسان کہ یہ دین تو بڑا ہی مشکل ہے، یار اس قرآن پہ تمہارا ایمان ہے کہ نہیں؟ جس قرآن نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے لیے مشکل نہیں رکھی، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ تمہارے کندھوں سے اتارے، تمہارا بوجھ ہلکا کرے۔ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، شریعت کی آیات کے بعد الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کرے، ہلکا کرے۔ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے دین کے بارے میں؟ جو دیندار ہو اس کا بوجھ ہلکا ہوا یا بھاری ہوا؟ او ہو یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے یار، تم لوگ آپ سے آ کے کہیں گے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں، واقعی روزانہ؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی توفیق دی ہے، آپ کے چچا کو مبارک، توفیق چچا کو بہت مبارک ان کو، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بڑی، تو آپ میرے لیے دعا کریں، میں بھی کبھی کبھار پڑھ لیا کروں۔ 5 نمازیں تو میں سال میں 5 دفعہ پڑھتا ہوں، یہ 5 نمازیں بہت بڑی بات ہے، ماشاءاللہ آپ تو بہت عظیم انسان ہیں آپ
اور آپ بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں میں نے بڑا تیر مارا ہے 5 وقت کی نماز پڑھ کے. میں عام طور پہ جب میرے یوتھ پروگرام ہوتے ہیں میں مثال دیا کرتا ہوں, آپ سے اگر کوئی کہے یار آپ ہر ریڈ لائٹ پہ, آپ ہر لال اشارے پہ رکتے ہیں گاڑی, ہر دفعہ باقی ہر دفعہ رک جاتے ہیں, ارے یار بڑے عظیم انسان ہیں آپ تو ایسی گاڑی چلاتے ہیں, آپ اتنا آپ کے اندر صبر ہے, قانون کا احترام ہے کہ آپ ہر دفعہ لال لائٹ دیکھ کے آپ فوراً گاڑی پہ بریک مار دیتے ہیں, تو بڑی عظیم چیز ہے. اور آپ بھی ذرا ہاں جی ویسے بات تو بہت عظیم ہے, میں انسان کے قانون کا اتنا احترام کہ کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے قانون کی بات آتی ہے تو بہت ہی بڑی بات ہے یار, یہ تو کیسے مان لیا اس انسان نے. دیکھو ذرا سوچنے کی بات ہے تھوڑی سی. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, اسی نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اس آیت کی 2 تفسیریں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے, اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی نے ہمارا نام مسلمان رکھا تھا. مسلمان کا لفظ یہودی کو بڑا برا لگتا ہے کہ تم لوگ مسلم کیوں ہو, ان کے ہاں لفظ کیا ہے, یہودی. عجیب بات یہ ہے کہ پوری تورات میں یہودی کا لفظ کہیں نہیں, یہودیت کا لفظ کہیں نہیں, پوری بائبل میں عیسائیت کا لفظ کہیں نہیں, پوری ویداز میں ہندو مت کا لفظ کہیں نہیں. یعنی کسی مذہبی کتاب میں اس مذہب کا نام ہی نہیں ہے, کسی مذہبی کتاب میں. ہماری واحد کتاب ہے جس میں کتاب کا دین کا نام ہی کتاب کے اندر ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. نہ صرف یہ کہ اسلام دین کا نام, ہمارا نام کیا ہے, مسلم. بائبل میں کسی کو کرسچن نہیں کہا گیا, تورات میں کسی کو جو نہیں کہا گیا دینی نام سے. ایتھنک نام تو کہا گیا ہے, یعنی ایتھنکلی دے آر جوز, ریلیجسلی نو. ہماری واحد کتاب ہے, یعنی ان دینوں کے تو نام بھی انسان کے بنائے ہوئے ہیں, ان کے نام بھی انسان کے گھڑے ہوئے ہیں. ہمارے دین کا نام اللہ تعالیٰ نے دیا, ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے دیا, اور یہ نام صرف ہمیں نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں سورہ بقرہ میں بڑے مزے کی بات ہے, یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے بات کر رہے ہیں, اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں, موت کے وقت کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی, تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ان کے 12 اولاد تھی, 12 اولاد وہی 12 قبیلے بنی اسرائیل کے, بنی اسرائیل. وہ کہتے ہیں, ان کو جواب دیتے ہیں, لمبا جواب دیتے ہیں بقرہ میں, اور جواب کے آخر میں کہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر مسلمان ہیں. بنی اسرائیل اپنے آپ کو کیا کہتے تھے, مسلمان کہتے تھے. یہ لوگ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں, ان کو اپنے باپوں سے کچھ سیکھنا چاہیے. ان کے آبا خود اپنی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے. جسی طرح بنو اسماعیل میں مسلمان ہیں, اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے ساتھ گھر بنا رہے تھے تو اسلام کا لفظ آیا, یا اللہ ہمیں مسلمان بنا دے. اسماعیل کے تھرو اسلام کا لفظ, اور پھر یعقوب کے تھرو, بنی اسحاق کے تھرو بھی اسلام کا لفظ. مسلمان ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے, یہ 2 مختلف مذہب نہیں تھے, ایک ہی مذہب تھا. یہ قرآن کا دعویٰ ہے, سبحان اللہ. تو اس سے ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.